السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ آن لائن کاروبار کرنا، آن لائن بزنس کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے، ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے؟ اور اگر جائز ہے تو اس کی کیا صورت رہے گی؟ تو میرے عزیزو، آن لائن کاروبار کرنا جائز ہے، اس کی کچھ شرائط ہیں۔ پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ جس کمپنی کے آپ شیئر بیچنا چاہتے ہیں وہ کمپنی کسی حرام کام میں ملوث نہ ہو۔ اگر وہ کمپنی ایسی ہے کہ وہ حرام کام میں بھی ملوث ہے، یعنی دونوں طرح کے پروڈکٹ اور شیئرز بیچتی ہے، تو ایسے کمپنی میں آپ کا کام کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر آپ اس کمپنی میں نہ گئے، بعد میں آپ کو معلوم ہوا کہ جس کمپنی میں آپ کام کر رہے ہیں، جس کمپنی کے آپ شیئر بیچ رہے ہیں، وہ کمپنی کسی حرام کام میں بھی ملوث ہے اور حرام شیئرز بھی بیچتی ہے، تو آپ یہ کریں کہ جو سالانہ میٹنگ بیٹھتی ہے آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ اور دوسرا کام یہ کریں کہ جو نفع آپ کو حرام کاروبار سے حاصل ہوا ہے اس نفع کو بغیر کسی ثواب کی نیت کے کسی غریب اور فقیر کو دے دے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو چیز آپ بیچ رہے ہیں وہ آپ کی ملکیت میں ہونی ضروری ہے۔ اگر آپ کوئی چیز بیچ رہے ہیں اور آپ کی ملکیت میں نہیں ہے تو ایسی بے جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اس کی چند صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ جو چیز آپ بیچ رہے ہیں آپ خریدار کو بتاتے کہ یہ چیز میری ملکیت میں نہیں ہے، میں اتنے میں لا کر آپ کو دوں گا، تو اس صورت میں بے آپ کی درست ہوگی۔ اسی طرح آپ جس چیز کو فروخت کرنا چاہتے ہیں، بیچنا چاہتے ہیں، تو پہلے آپ اس کمپنی سے، اس اسٹور سے جا کر بات کر لیں، یہ چیز میں اتنے میں فروخت کروں گا، اور بعد میں اس کو فروخت کر دیں، تو اس صورت میں بھی جائز ہے۔ یعنی بروکری کا کام کر لے۔ جس طرح بروکر ہوتا ہے کہ وہ ایک دکان سے اٹھا کر دوسری دکان تک مال پہنچاتا ہے، سامان پہنچاتا ہے، اس طرح بروکری کی اجرت متعین کر کے آپ بے کریں، یہ درست ہوگی انشاءاللہ۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ جو چیز آپ نے فروخت کی ہے، اپنے تصویر دکھلا کر یا فوٹو دکھلا کر آپ نے کوئی چیز فروخت کی ہے اور بعد میں کوئی اس میں کمی نکل آئی تو اس کو خیار رویت حاصل ہوگا۔ اگر وہ واپس کرنا چاہے تو اس کو واپس کر سکتا ہے۔ یہ تو یہ خلاصے کے طور پر بتایا گیا کہ آن لائن کاروبار کس طرح کیا جائے۔ اور میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، لا یبالی المرء ما اخذ منہ، کہ انسان کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو مال حاصل اس نے کیا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ کس چیز کی پرواہ نہیں کرے گا؟ امن الحلال امن الحرام، کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے مال سے لوگوں کو باخبر کیا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کو مال کی پڑی رہے گی، ہر طرف سے لوگ یہ چاہیں گے کہ ہم مال حاصل کریں، لیکن کوئی یہ نہیں سوچے گا کہ یہ مال حلال ہے یا حرام ہے، کہ جس چیز میں جو چیز ہم بیچ رہے ہیں، فروخت کر رہے ہیں، یہ حلال طریقے سے ہے یا حرام طریقے سے، کوئی اس کی پرواہ نہیں کرے گا، پیسوں کی دھن میں رہے گا اور پیسے کمانے کے چکر میں وہ حلال حرام کی تمیز کھو بیٹھے گا۔ میرے عزیزو، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اگر حلال ہے تو آپ اس کام کو کریں، اور قرآن حدیث میں حلال رزق کمانے کے حلال طریقے پر کام کرنے کی بڑی ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حرام چیزوں سے بچائے، آمین۔